کنہ قالو وہ کہیں گے انا کنہ قبل اس سے پہلے تھے ہم فی اہلنا اپنے گھر والوں میں مشفقین ڈرنے والے، ٹھیک ہے جی، اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، ٹھیک ہے، تو اللہ نے ہم پر احسان کر دیا اور ہمیں جہنم کی آگ سے جو عذاب سے بچا لیا۔ انا کنہ من قبل ندعو اس سے پہلے ہم تھے پکارتے، کیا؟ اللہ کو پکارتے، اللہ سے دعائیں مانگتے۔ انہ هو البر الرحیم بے شک وہ نہایت احسان کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فذکر تو آپ نصیحت کیجئے، فما انت بنعمت ربک بکاہن نہیں اللہ کی نعمت کے ساتھ آپ کاہن بھی نہیں ہیں، ولا مجنون اور آپ مجنون بھی نہیں ہیں۔ ام یقولون کیا وہ کہتے ہیں شاعر، یہ شاعر ہے، نتربص بہ ریب المنون، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں ہم زمانہ کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، نتربص ہم انتظار کر رہے ہیں بھی اس کے ساتھ ریب المنون زمانے کی گردش کا۔ قل تربصوا کہہ دیجیے تم انتظار کرو، انی معکم من المتربصین میں بھی تمہارے ساتھ مذاق کرنے والا ہوں۔ ام تعمرہم احلامہم کیا ان کی عقلوں نے انہیں یہی سکھایا ہے، بہذا ام ہم قوم طاغون یا پھر وہ سرکش قوم ہے، ٹھیک ہے۔ ام یقولون تقول ام یقولون کیا وہ کہتے ہیں کہ اس رسول نے تقول اس رسول نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، بل لا یؤمنون بلکہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ فلیأتوا بحدیث مثلہ تو آپ بھی اس طرح کی باتیں لے آئیں ان کنتم صادقین اگر سچے ہیں۔ ام خلقوا کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں من غیر شیء اس کے علاوہ، ام هم الخالقون یا وہ خود پیدا ہوئے ہیں، یا وہ پیدا کیے گئے ہیں یا خود پیدا ہوئے ہیں۔ ام خلقوا السماوات والارض کیا انہوں نے پیدا کیا آسمانوں زمین کو، بل لا یوقنون بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربک کیا ان کے پاس ہے رب کے خزانے، ام هم المسیطرون یا پھر وہ حاکم بنے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ام لهم سلم کیا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے، یستمعون فیہ جس کے ساتھ وہ سنتے ہیں، فلیأت مستمع بسلطان مبین تو چاہیے کہ وہ لے آئیں ایک سننے والا ایک واضح دلیل، ٹھیک ہے جی، فلیأتی انہیں چاہیے کہ ایک واضح دلیل لے آئیں۔ ام لہ البنات کیا اس کے لیے بیٹیاں، ولکم البنون اور تمہارے لیے بیٹے۔ ام تسألہم اجرا کیا وہ آپ ان سے کوئی سوال کرتے ہیں اجر کا، ٹھیک ہے، ام تسألہم کیا آپ سوال کرتے ہیں ان سے اجرن کسی اجر کا، فہم من مغرم مثقلون تو وہ اس تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ یہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کیا آپ ان سے کوئی سوال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دبے ہوئے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے۔ ام عندہم الغیب کیا ان کے پاس غیب کی بات آتی ہے، فہم یکتبون وہ لکھتے ہیں۔ ام یریدون کیدا کیا وہ چال چلنے کا ارادہ کرتے ہیں، فالذین کفروا هم المقیدون تو کافر تو چال میں خود پھنسنے والے ہیں۔ ام لہم الہ ام لہم کیا ہے ان کے لیے الہ غیر اللہ کو الہ اللہ کے علاوہ، سبحان اللہ عما یشرکون تو اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے جس کے ساتھ یہ اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا اور اگر وہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا دیکھیں، ساقطاً گرتا ہوا، یقولون وہ کہیں گے سحاب مرقوم یہ تو جمع طے بطے بادل ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے عذاب سے ڈر جائیں بلکہ یہ کہیں گے نہیں یہ تو یہ بادل آ رہا ہے اور بارشیں ہوں گی انشاءاللہ۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ آپ ان کو چھوڑ دیں حتیٰ کہ اس دن کو ملیں جس دن کے بارے میں یہ بے ہوش کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے یوم لا یغنی عنہم قیدہم شیئا جس دن نہیں کفایت کرے گی ان کے مقابلے میں ان کی چال کچھ بھی، وہم لا ینصرون ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا بس بے شک وہ لوگ ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا عذاباً عذاب ہے دون ذالک اس کے علاوہ، ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ آپ اپنے رب کے حکم کے ساتھ صبر کیجیے، فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں جب صبح اٹھیں، ٹھیک ہے جی۔ وَمِنَ اللَّیلِ فَسَبِّحْ إِدْبَارَ النُّجُومِ اور رات کو بھی اور ستاروں کے چھپ جانے کے بعد بھی۔ چلیں جی ماشاءاللہ ہم نے یہاں صورت مکمل کی ہے، اب اس کی مشق کی طرف جلدی سے چلتے ہیں۔ درست جواب کی نشاندہی کریں۔ وہ پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا کرتے تھے وہ کون سا پہاڑ تھا جی؟ کوہ طور۔ سورۃ طور کے مطابق رب کی تسبیح کی جائے شام کے وقت، صبح کے وقت، ہر وقت، یہ صبح و شام، ٹھیک ہے جی، صبح و شام، ٹھیک ہے جی، یہ والا طور کوہ طور مکہ مکرمہ میں ہے، منورہ میں، شام میں ہے، مصر میں ہے، یعنی مصر میں ہے، ٹھیک ہے جی، مصر میں، یہ چوتھے نمبر والا۔ کوہ طور کا ایک اور نام ہے کوہ صفا، کوہ مروہ، کوہ سینا، کوہ سینا، ٹھیک ہے جی، یہ تیسرے والا۔ آگے چلتے ہیں۔ سورۃ طور میں اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں یہودیوں کے، مشرکین کے،
ٹھیک ہے جی، مختصر جواب دیجیے۔ سورہ طور کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ سورہ طور کے شروع میں طور پہاڑ کا ذکر ہے، جس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، اسی نسبت سے سورہ کا نام سورہ طور رکھ دیا گیا۔ سورہ طور کا مرکزی مضمون کیا؟ قیامت، رسالت کا بیان اور آخرت کا بیان اور مشرکین کے اعتراضات کا جواب۔ ٹھیک ہے، سورہ طور کے علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ چلیں جی اب دیکھتے ہیں، لیں جی ان میں سے آپ کوئی سے 2 کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ایک، اور یہ تیسرا، چوتھا، دوسرا۔ قرآن مجید نہ شاعری ہے نہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 آپ کر لیں۔ اگلا سوال ہے سورہ طور میں جن جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے ان کے نام لکھیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ سبق سے ہم دیکھیں گے کن کن چیزوں کی قسم کھائی گئی۔ لیں جی آپ سورت سے دیکھیں، طور پہاڑ کی، لکھی ہوئی کتاب کی، کھلے صحیفوں کی، بیت المعمور کی، مرفوع چھت کی، ابلتے ہوئے سمندر کی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک یہ قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، 1 2 3 4 5 6، ان 6 چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ یہ آپ نے سوال میں جو ہے جواب میں ان کو یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں جی۔ اگلا سوال ہے جی سورہ طور میں قرآن مجید کا کیا تعارف کرایا گیا ہے؟ سورہ طور میں قرآن مجید کا کیا تعارف کرایا گیا ہے؟ سورہ طور میں جی قرآن مجید کا تعارف کرایا گیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، نہ تو یہ کسی شاعر کا شعر ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ کسی اور کی کلام ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کلام ہے۔ ٹھیک ہے جی، سب کے آخر میں سورہ طور پر تعارف، پس منظر، یہ مضمون آپ نے لکھنا ہے، یہ سب سے اینڈ پہ یہی سوال آتا ہے۔ چلیں جی، ماشاءاللہ ہم نے 2 صورتیں پچھلی 6 5 6 7 صورتیں پڑھ لی ہیں۔ ان ساری صورتوں کو آپ ہمارے چینل پہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ریڈ کر سکتے ہیں، اچھے طریقے سے یاد کریں تاکہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔